ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اور بڑی پیاری بات ہے، فضیلت بیان کر رہے ہیں، انفرادیت بیان کر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایران کی سرزمین پر حملے کا حکم ہوا، اور اس وقت سلطنت ایران میں عراق بھی آتا تھا۔ عراق کوئی الگ سلطنت نہ تھی، عراق بھی آتا، اور ایران کا جو بادشاہ تھا جسے کسرا کہتے ہیں، کسرا اس کا لقب تھا، کسرا۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ بیٹھے گا تخت پر ملک کے تو اس کو وزیر اعظم کہیں گے۔ وزیر اعظم کوئی نام نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ملک کا صدر ہوگا تو اس کو نام کچھ بھی ہو، صدر جمہوریہ کہے گا، ہے نا؟ تو ایسے ہی کوئی بادشاہ بنے اس کو ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، اور روم یعنی شام کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ٹھیک؟ اور مصر کے بادشاہ کو کوئی بادشاہ بنے فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کوئی نام نہیں ہے بلکہ فرعون ملک کے بادشاہ کا لقب ہے۔ لوگ فرعون کو بھی نام سمجھتے ہیں۔ بہرحال ایک معلومات کے لیے عرض کر دیا، ورنہ میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ تو جب ایران پر حکومت ہوئی اور مدائن فتح کرنے کے لیے جب صحابہ کو فاروق اعظم نے رخصت کیا، جاؤ مدائن فتح کرو، تو مدائن کا جو بادشاہ تھا وہ دریائے دجلہ بہت بڑی دریا ہے، اور اس دریا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دریا عرش سے بہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے وہ دریا عرش سے بہتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دریا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کروٹ بدلتا ہے۔ دریائے دجلہ سالوں میں کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے کبھی ادھر۔ تو بلکہ حضرت امام محمد کا غالباً جو مزار ہے وہ دریائے دجلہ کے قریب ہے، تو جب دریا ادھر کروٹ بدلتا ہے تو ان کا مزار دریا میں ڈوب جاتا ہے، اور جب ادھر کروٹ بدلتا ہے تو مزار نظر آنے لگتا ہے۔ تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس سال دریا نے ادھر کروٹ بدلا یا ادھر کروٹ۔ کتنا بڑا وہ دریا ہے، اور اس کے اندر جو پانی بہتا تھا آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب تو اس کو کاٹ کر کے بہت شارٹ کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑا دریا تھا دریائے دجلہ جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو دریائے دجلہ کے اس پار مدائن کا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا۔ اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ سب لشکر لے کر کے آئے، اور جب لشکر لے کر کے یہ حضرات آئے تو اتنا بڑا دریا، اور سامنے گویا کہ وہ طوفانی موجیں مار رہا، اور جو پل تھا ادھر سے ادھر جانے کے لیے، مدائن کے بادشاہ نے جب مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو اپنی فوج سے کہا کہ دریائے دجلہ پر جو پل بنا ہوا ہے، برج بنا ہوا ہے، اس کو کاٹ دو، کشتیاں سب ادھر لے آؤ اور کنارے پہ لگا دو، تاکہ مسلمانوں کو پار ہونے کے لیے نہ کشتیاں ملے اور نہ پل ملے۔ اب نہ پل ہوگا نہ کشتیاں ہوگی تو مسلمان کیسے آئیں گے؟ اور اتنا طوفانی وہ دریا ہے کہ اگر اس میں گھوڑے ڈالے جائیں، گھوڑے بہہ جائیں، انسان چل کر آئیں، انسان بہ جائیں، تو وہ آ تو نہیں سکتے، ہم یہاں بیٹھ کر ان کو منہ چڑھائیں گے۔ لیکن وہ تھے کون؟ وہ اللہ اکبر میرے حضور کے صحابہ تھے، میرے آقا کے صحابہ، سچے حضور کے جانثار وفادار۔ اللہ اکبر، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے، ان کو پوری امت کی طرف سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، بار بار تم کو نصیحت کرتا ہوں، کسی جھوٹے کے من گھڑت اس سے سن کر کبھی کسی صحابی کی توہین مت کرنا۔ آقا نے فرمایا میرے بعد میرے صحابی کو برا مت کہنا، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اللہ اور
سارے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہوگی. جو صحابہ کو برا کہے گا اللہ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا, وہ لعنتی بن کر کے آخرت میں اٹھے گا. اس لیے جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹایا ان کا خیال کرو. سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے اور پھر ہوتا کیا ہے, مدائن کا بادشاہ منہ چڑھاتا ہے. ہمت ہو تو آؤ. سیدنا خالد بن ولید اور دیگر صحابہ نے دیکھا ایک گویا کے جذبات کی کیفیت آ گئی, اور جذباتی کیفیت میں سیدنا خالد اور سعد بول پڑے, اے دجلہ. کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ دجلہ سے. غلامان محمد کی شان یہ ہے, غلامان رسالت کی شان یہ ہے. صحابہ کہتے ہیں دجلہ اگر تو اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو ہمیں تجھ سے کچھ کلام نہیں کرنا, اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے اور محمد الرسول اللہ کے صدقے میں بہ رہا ہے اور عمر کی خلافت حقہ کے صدقے میں بہ رہا ہے. دیکھو یہ صحابہ صرف اللہ کے قائل نہ تھے, وہ یہ کہتے تھے اللہ حق, لیکن رسول اللہ کے واسطے کے بغیر اللہ کو ماننا کام نہ آئے گا. اور پھر رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو جو حضور کے جانشین ہیں ان کا بھی دامن پکڑنا ہوگا. تو صحابہ کو توحید نہیں پتہ تھی. بولو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ عصمت صحابہ پڑھنے سے پہلے عصمت رسالت پڑھی جائے. صحابہ کہتے ہیں دریائے دجلہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے اور ہمارے نبی کے صدقے میں جاری ہے, یعنی ان آقاؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ ہے وہ سب حضور کے صدقے میں ہے. اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے, کیونکہ سنیوں کو عقیدہ انگریزوں کی میز سے 1857 کے بعد نہیں ملا, سنیوں کو عقیدہ صحابہ سے ملا. اسی لیے کہتے ہیں وہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے اور رسول اللہ کے صدقے میں بہ رہا ہے اور عمر کی خلافت کے واسطے سے صدقے میں بہ رہا ہے تو ہم تجھے کہتے ہیں عمر کے بھیجے ہوئے ہیں, ہمیں راستہ دے. وہ شباب پر جو پانی تھا وہ نیچے چلا آیا. عمر کی خلافت اتنی حق ہے کہ دریا بھی جس خلافت کا قائل ہے اگر چھیلی ہوئی ہوتی تو ایسا ہوتا. اور یہ تاریخ ہے اسلام کی. دریا نیچے آ گیا, سمٹ گیا, نیچے آ گیا. حضرت خالد نے کہا ڈالو گھوڑے چلو. لوگوں نے کہا کہاں؟ تو خالد کہتے ہیں دریا میں. جب دریا میں گھوڑے ڈال کر وہ پار ہوئے, گزرنے والے کہتے ہیں ہم نے جب گھوڑوں کو دریا میں ڈالا تو پانی جو اتنا اونچا تھا نام رسول اور نام عمر سن کر اللہ کے حکم سے نیچے آ گیا. اور ہم جب گزرے تو ہمارے گھوڑوں کی ٹاپ بھی, ہم جب گزرے دریا سے تو ہمارے گھوڑوں کے ٹاپیں بھی پانی کے اندر نہیں بھیگ سکی تھی, اور ہم کنارے پر پہنچ کر مدائن فتح کر چکے تھے. اقبال نے جو کہا ہے اسی واقعے کو کہا ہے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ